بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ مہتاب حیدر ایک نئے ایپیسوڈ کے ساتھ آپ کی خدمت میں حاضر ہے۔ کل اسلام آباد کورٹ میں دو امپورٹنٹ ڈیولپمنٹس ہوئیں۔ ایک تو شہباز گل صاحب کی ضمانت ہوئی اور دوسرا مریم نواز صاحبہ بھی اپنے کیس میں پیش ہوئی۔ تو ان دونوں چیزوں کو جو پراپر کنٹیکسٹ ہے اس میں ڈسکس کرنے کے لیے آج میں اور طارق دریا صاحب آپس میں بیٹھ کے اس کے اوپر گفتگو کریں گے۔ طارق صاحب، کل جب شہباز گل صاحب کی ضمانت ہوئی تو وہاں پہ کیا ماحول تھا؟ میرے خیال میں انہوں نے کوئی گفتگو تو نہیں کی وہاں پہ صحافیوں کے ساتھ؟ وہ تو خیر عدالت میں پیش بھی نہیں ہوئے، ان کے وکلاء تھے۔ ٹھیک ہے۔ اور جب اڈیالہ جیل کے باہر بہت سے جرنلسٹ بھی موجود تھے، جب ان کو رہائی ملی شام کے ٹائم، تقریباً کوئی 5:30-6 بجے کے ٹائم میں رہائی ملی، تو روپکار ان کی جو ہے وہ تقریباً کوئی 4:30 بجے جاری ہوئی ہے۔ اور دیکھیں کیمرے کی طرف، مچلکے بھی تھے ان کے، 5 لاکھ روپے کے مچلکے تھے۔ یہ ساری چیزیں لے کے جب لوگ وہاں پہ پہنچے تو تقریباً کوئی 5:30-6 بجے ان کی رہائی ہوئی۔ لیکن ایک بات طارق صاحب، میں ذرا تھوڑا سا کنٹیکسٹ بیان کرنا چاہتا ہوں۔ دیکھیں، کچھ دن پہلے تک عمران خان صاحب پہ پابندی لگی ہوئی تھی کہ ان کی لائیو سپیچ نہیں ہو سکتی۔ جی صحیح ہے۔ لیکن آپ نے دیکھا کہ کل عمران خان صاحب نے ایک بڑی امپورٹنٹ میٹنگ کی اپنی پارٹی کے لوگوں کے ساتھ، اور اس کے بعد ان کی جو سپیچ تھی وہ تمام ٹی وی چینلز نے دکھائی۔ جی سر۔ اس کو بنیادی طور پہ کہا یہ جا رہا ہے کہ ان کی جو پاکستان کے آرمی چیف ہیں ان سے ملاقات ہوئی ہے۔ اس ملاقات کو صدر مملکت نے مینیج کیا تھا، اور اس کے بعد چیزیں انفولڈ ہونی شروع ہوئی ہیں، اور کوئی ایک ایسی چیز ہوئی ہے کہ جس کے بعد کافی ساری امپورٹنٹ ڈیولپمنٹس ہونی شروع ہو گئی ہیں۔ ایک تو ان کی وہ جو پابندی تھی وہ ختم ہو گئی، ٹی وی چینلز پہ کوئی پریشر نہیں تھا۔ کل انہوں نے لائیو وہ دکھائی، شہباز گل صاحب کی ضمانت ہو گئی، اور خاص کر عمران خان صاحب نے جو کل سپیچ کی وہ بڑی گارڈڈ قسم کی سپیچ تھی۔ وہ اس طرح سے محسوس ہو رہا تھا کہ جس طرح سے وہ اپنی سپیچ میں کوئی بات بھی کر جاتے ہیں۔ اور چند دن پہلے جب انہوں نے صحافیوں سے گفتگو کی تھی، انہوں نے کہا تھا کہ میں سپٹمبر میں کال دوں گا پروٹیسٹ کی۔ جی سر۔ انہوں نے نہ تو کوئی کال دی، لیکن انہوں نے بڑی ہی اکانومی کے بارے میں جو صحیح پرسکرپشن ہے وہ بیان کی، اور مجھے یہ محسوس ہوا کہ وہ اپنے آپ کو ریلیونٹ کرنے کی کوشش کر رہے ہیں ان فورسز کے سامنے جو پاکستان میں موورز اینڈ شیکرز ہیں۔ یہ ساری چیزیں اسی کانٹیکسٹ میں جو ہے ہمیں دیکھنے کی ضرورت ہے۔ اچھا، ایک پرسیپشن اور بھی ہے۔ جی سر۔ وہ یہ ہے کہ شہباز گل صاحب سیاست چھوڑ کے شاید امریکہ چلے جائیں۔ کیا کوئی صحافی کل آپس میں یہ گفتگو کر رہے تھے؟ کوئی آپ کو وہاں پہ کوئی باتیں لوگ کر رہے تھے کہ اٹ از پاسبل کہ اب شہباز گل صاحب کا جو سافٹ ویئر ہے وہ اپڈیٹ ہو گیا ہے، اور اب وہ اتنی زیادہ ہارڈ ہٹنگ گفتگو نہیں کریں گے جتنی پہلے کرتے تھے۔ لیکن کچھ لوگوں کا یہ بھی کہنا تھا کہ اب وہ پہلے سے زیادہ ہارڈ ہٹنگ گفتگو کریں گے، کیونکہ اب وہ پاپولر بھی ہو گئے ہیں، اور پی ٹی آئی کے لوگوں نے ان کے لیے احتجاج بھی کیا، روڈوں پہ بھی آئے، اور بڑا ان کو اس پورے عرصے میں شہباز گل میرے خیال میں پہلے اتنے پاپولر نہیں تھے پاکستان میں جتنے اب وہ پاپولر ہو چکے ہیں۔ میرا ذاتی خیال یہ ہے کہ ان کو بد زبانی کے حوالے سے زیادہ پہچانا جاتا تھا، بد زبانی کی گفتگو کرنی، جی، بلو دا بیلٹ ہٹ کرنا۔ لیکن اب یہ ہے کہ ذرا پولیٹیکل میچورٹی کے لیے، لیکن انہوں نے خاصی بڑی قیمت دی ہے۔ میرے خیال میں کافی ان کے اوپر تشدد بھی ہوا ہے، اور وہ تو جسمانی اس کی باتیں بھی عمران خان صاحب نے کیں۔ اب اس کے بارے میں تو حقیقت شہباز گل صاحب بھی زیادہ بہتر بتا سکتے ہیں، لیکن یہ ہے کہ خاصا جو ہے وہ مشکل دن گزارے ہیں انہوں نے جیل کے اندر۔ ظاہر ہے مہتاب صاحب، جیل تو آپ کو پتہ ہے، چاہے کسی بندے کو آپ گھر کے اندر بھی نظر بند کر دیں تو وہ بھی بڑی مشکل ہوتی ہے جا کے وہ کسی ایسی جیل میں، اور اس طرح کے موسم میں جس کو ہم جی بالکل، یہاں پہ بڑی شدید گرمی رہی ہے اڈیالہ میں، اور ایسے ہاسپٹل میں بھی رہے ہیں، لیکن ہاسپٹل میں بھی جس طرح کی ویڈیوز آئیں کہ ان کو زبردستی کوئی کھلایا جا رہا ہے اور وہ کہہ رہے ہیں کہ میں نہیں کھانا چاہتا،
اب پتہ نہیں اس کے اندر مختلف ورژنس کی مختلف باتیں ہیں، لیکن یہ ہے کہ یہ پولیٹیکل لیڈرشپ چاہے کسی کے ساتھ بھی ایسا ہو، ڈیفینیٹلی میں سمجھتا ہوں کہ اس کو انڈورس نہیں کیا جا سکتا، اور یہ میں سمجھتا ہوں زیادتی ہوئی ہے ان کے ساتھ. بالکل ٹھیک ہے. اچھا، ایک تو یہ پی ٹی آئی کی پالیٹکس ہم نے ڈسکس کر لی. کل مریم نواز صاحبہ بھی عدالت میں پیش ہوئی اور اس کے بعد انہوں نے صحافیوں سے گفتگو بھی کی. گفتگو کی اور بڑی ڈیٹیل انہوں نے گفتگو کی. ایون ہر صحافی کا ایک ایک سوال کا انہوں نے جواب دیا بڑے تحمل بڑے آرام کے ساتھ. اور انہوں نے ایکسٹینشن کے بارے میں کیا بات کی؟ سر ایکسٹینشن کے بارے میں ایک ویڈیو بھی وائرل ہوئی ہے جس میں مریم نواز صاحبہ یہ کہہ رہی ہیں کہ ایکسٹینشن پہ جو میرا پہلے موقف تھا، یعنی کہ انہوں نے یہ بات کو باقاعدہ صاف انداز میں کہا کہ میں نے پہلے بھی یہ کہا تھا کہ میں اس ایکسٹینشن کے معاملے میں شامل نہیں ہوں. ایکسٹینشن سے مراد ہے آرمی چیف کی ایکسٹینشن کے معاملے میں شامل نہیں ہوں. تو کل انہوں نے اس بات کو دہرایا ہے ایک صحافی کے سوال کے جواب میں، جس میں انہوں نے یہ دوبارہ سے کہا کہ میں نہیں چاہتی کہ کسی کی بھی ایکسٹینشن ہو، کوئی بھی ناگزیر نہیں ہے. اس کا کرکس یہ تھا. دوسرا انہوں نے عمران خان صاحب کے بارے میں بھی خاصی ہارڈ ہٹنگ باتیں کی. ایک انہوں نے کہا کہ عمران خان صاحب کے بارے میں یہ اسٹیبلش ہوتا جا رہا ہے یا ہو چکا ہے کہ وہ کسی فورن ایجنڈے کے اوپر پاکستان کے خلاف سازش کر رہے ہیں. جی بالکل. اور اس کے علاوہ ایک اور بھی انہوں نے بات کی جس میں انہوں نے کہا کہ میاں صاحب جو ہے وہ جلد ہی پاکستان واپس آئیں گے. کوئی ڈیڈ لائن انہوں نے دی یا نہیں؟ انہوں نے کہا جی کہ بس جلد واپس آ جائیں گے. یہ بھی ویڈیو بڑی وائرل ہوئی ہے. ٹھیک ہے. اور یہ جو عمران خان صاحب کے بارے میں کوئی تھوڑی سی چند چیزیں آپ بیان کر سکتے ہیں؟ عمران خان کے حوالے سے انہوں نے عمران خان جو اپنی تقریر میں پچھلے دنوں باتیں کرتے رہے ہیں اس حوالے سے انہوں نے بات کی کہ یو ٹرن لے رہے ہیں ہر جگہ کے اوپر، اور فارن ایجنڈے کا باقاعدہ انہوں نے کہا کہ یہ جس طرح سے ملک کی معیشت کو اور ملک کے لوگوں کو بدزبانی سکھا رہے ہیں، یہ ملک کو تباہ کرنے کی طرف لے کے جا رہے ہیں. لیکن آپ یہ نہیں سمجھتے سر، میرا بھی یہ خیال ہے اور میں سمجھتا ہوں اس چیز کو ہائی لائٹ کرنے کی ضرورت ہے کہ اگر عمران خان صاحب کی اسٹیبلشمنٹ کے ساتھ دوبارہ سے صلح ہو گئی ہے جی سر، تو یہ بھی پی ایم ایل این اور پی ڈی ایم کی لیڈرشپ کو ڈسٹرب کر رہی ہے، اور اس وجہ سے وہ زیادہ عمران خان کے بارے میں سخت گفتگو جو ہے وہ کر رہے ہیں. میرے خیال میں تو یہ شاید یہ بھی ایک وجہ ہے. یہ اٹ از پاسبل، یہ بھی وجہ ہو. لیکن مہتاب صاحب جو آپ نے شروع میں بات کی نا کہ آرمی چیف صاحب کے ساتھ کوئی ملاقات ہوئی، دیکھیں یہ افواہیں ہیں ساری. مختلف لوگ اس حوالے سے مختلف باتیں کر رہے ہیں، لیکن اس کا کوئی بھی جب تک ثبوت ہمارے پاس نہیں ہے، بینگ اے جرنلسٹ ہم اس کے اوپر 100% طے شدہ بات. لیکن سر یہ ملاقاتیں ہوئی ہیں، یہ عمران خان صاحب کی نہیں ہوئی. یہ بھی افواہ ہے کہ عمران خان صاحب کی نہیں ہوئی ہے، اسد عمر کی آرمی چیف صاحب کے ساتھ ملاقات ہوئی ہے. ٹھیک ہے. اور اس میں یہ بھی سننے میں آ رہا ہے کہ خاصا ان کو جو ہے نا انہوں نے ڈانٹا بھی ہے کہ یار تم کل میرے بارے میں کیا کچھ باتیں کرتے رہے ہو اور آج پھر تم لوگ آگے ہو کے. لیکن مہتاب صاحب ایک بات جو ہمیں یہاں پہ کرنی چاہیے وہ یہ ہے کہ یار جو پولیٹیکل فورسز ہیں وہ اپنے آپ کو اسٹرینتھن اپنے طور پہ کیوں نہیں کرتے؟ وہ اداروں کی طرف اور مختلف فارن چیزوں کی طرف کیوں دیکھتے ہیں؟ وہ انہیں چاہیے کہ وہ اپنے آپ کو اسٹرینتھن کریں، وہ اپنی پالیسیز بنائیں، وہ اپنا ایجنڈا بتائیں کہ بھئی ہمارے پاس اگلے الیکشن میں آنے کے لیے یہ 5 سال کا ایک ایجنڈا ہے، اس کی وجہ یہ ریفارمز ہیں. اس کی وجہ ہے نا، اس کی وجہ یہ ہے کہ جب آپ ملک کے اندر لیول پلینگ فیلڈ نہیں دیں گے لوگوں کو، کچھ پارٹیز کو آپ ایج دیتے ہیں آپ ارکان صافیوں کے ذریعے، جی سر، آپ ایج دیتے ہیں جوڈیشری کے ذریعے، آپ ایج دیتے ہیں کچھ لوگوں کو دھکیل کر ان کی طرف لانے کے ذریعے، تو پھر پولیٹیکل پارٹیز کیا کریں؟ ان کے پاس کیا چوائس ہے کہ وہ یا تو اٹھ کے لڑائی کرنی شروع کر دیں، اور میں سمجھتا ہوں کہ کوئی بھی اتنی پاورفل اسٹیبلشمنٹ کے ساتھ لڑائی نہیں کر سکتا. تو وہ پھر کیا کرتے ہیں؟ وہ اپنے آپ کو الائن کرنے کی کوشش کرتے ہیں. وہ الائن بالکل کر رہے ہیں، بالکل الائن کریں. دیکھیں میں ایک بات یہاں کرنا چاہتا ہوں کہ جد و جہد میں جلد بازی نہیں ہوتی. جد و جہد جو ہے وہ چونٹی کی طرح ایک آہستہ آہستہ طے کرنے والا سفر ہوتا ہے. تو اس میں اگر آپ کو یہ جلد بازی ہو کہ یار میں اب بوڑھا ہو رہا ہوں، میں کل کو پرائم منسٹر نہیں بن سکوں گا، بھائی نہیں بن سکو گے. تم اپنی پارٹی کو اتنا اسٹرینتھن کرو کہ آپ کو یہ خوف، اس خوف سے آپ نکل جائیں کہ میں نہیں ہوں گا تو میری پارٹی سروائیو نہیں کر سکے گی.
ہمارے یہاں سب سے بڑا ایشو یہ ہے، چاہے کسی بھی پولیٹیکل پارٹی کو آپ لیں، ہر بندہ اپنے بارے میں سوچ رہا ہے، اپنی ناک سے آگے نہیں سوچ رہا. اپنی ناک سے آگے نہیں سوچ رہا. تو ہمیں اس بات پہ زیادہ فوکس کرنا چاہیے کہ پارٹیاں سٹرانگ ہوں، پولیٹیکل پارٹیاں سٹرانگ ہوں، اور لوگوں کو یہ میسج جائے کہ یار یہ پارٹی جو ہے یہ ہمارے مفادات کے لیے کے تحفظ کے لیے فائٹ کر رہی ہے. اچھا سر، آخری جو ہے وہ بات کرتے ہیں اور پھر اجازت لیتے ہیں. میرے خیال میں جو ہماری آپس کے ابھی ڈسکشن ہوئی ہے اس میں ٹیک اوے یہ ہے کہ عمران خان صاحب اور اسٹیبلشمنٹ کے درمیان وہ جو دوریاں بہت بڑھ چکی تھیں ان میں کمی ضرور واقع ہوئی ہے، چاہے عمران خان کی ملاقات ہوئی ہو یا ان کی پارٹی کے کسی لیڈر کی ملاقات ہوئی ہو. اور دوسری طرف ایک بات جو ہے وہ میں کرنا چاہوں وہ یہ ہے کہ پی ایم ایل این کے جو رینکس ہیں وہ ڈیوائیڈڈ نظر آتے ہیں، ڈویژن ہیں ان کے اندر. تو یہ ساری صورتحال پی ٹی آئی کو جو ہے وہ زیادہ فائدہ ہو سکتا ہے. لیکن ایک بات اور بھی جو واقفان حال ہیں وہ یہ کرتے ہیں کہ جب اسٹیبلشمنٹ کسی پارٹی کو نکالتی ہے تو اس کو واپس لانے کے لیے نہیں نکالا جاتا. تو اب کافی انٹرسٹنگ جو فیز ہے پالیٹکس کا وہ شروع ہو چکا ہے پاکستان میں. اب چیزیں انفولڈ ہوں گی اور یہ انفولڈ ہو کہ ان کو کسی نہ کسی جگہ پہ ان کو سیٹل کرنے کی بھی بڑی سخت ضرورت ہے، کیونکہ ٹائم زیادہ نہیں ہے. ٹائم زیادہ کیوں نہیں ہے؟ ٹائم زیادہ اس وجہ سے نہیں ہے کہ اکانومی کی حالت بہت بری ہے. اکانومی کی حالت بری ہونے کی وجہ سے آئی ایم ایف کے بعد یہ کہا جا رہا تھا کہ شاید چیزیں اسٹیبلٹی کی طرف چلی جائیں، لیکن اوپر سے سیلاب آ گیا. اور سیلاب کے بعد کی جو صورتحال ہے وہ یہ ہے کہ انتہائی وولٹائل سچویشن ہے. دوبارہ سے آئی ایم ایف کے پروگرام کا فائدہ نہیں ہوا ہمیں. آپ یہ دیکھیں کہ روپیہ روز گر رہا ہے اور اتنی تیزی سے روپیہ نہیں گرنا چاہیے تھا. اور یہ روپیہ گرنے کا مطلب کیا ہے؟ روپیہ گرنے کا مطلب یہ میں بڑا کلیئرلی بتاؤں، پاکستان کے ڈٹ کے اندر تو اضافہ ہو رہا ہے. سب سے بڑی بری بات یہ اٹس اے ٹیکس آن پور. پاکستان میں جتنے غریب لوگ ہیں ان کے لیے انفلیشن بڑھے گی، افراط زر میں اضافہ ہوگا. ایک طرف فوڈ شارٹیجز کا ایشو ہے، دوسری طرف یہ انفلیشن جو ہے نا، چونکہ روپے جو چیزیں ہم امپورٹ کرتے ہیں، مثلا پی او ایل کی پروڈکٹس ہم امپورٹ کرتے ہیں، پام آئل ہم امپورٹ کرتے ہیں، پلسز ہم امپورٹ کر رہے ہیں، ویٹ ہم امپورٹ کر رہے ہیں، تو یہ ساری چیزیں مہنگی ہوں گی. اور یہ سب چیزیں جب مہنگی ہوں گی اور ساتھ میں یہ فلڈ جو سپلائی سائڈ کی ڈسرپشن ہے، جو لوکل ہماری کراپس ہیں وہ متاثر ہوئی ہیں، رائس متاثر ہوئی ہے، کاٹن متاثر ہوئی ہے، ابھی ویٹ کی سوئنگ جو ہے وہ لیٹ ہو رہی ہے. تو یہ ساری چیزیں کوئی اچھے انڈیکیشنز نہیں دکھا رہی. سیلاب کے بعد زیادہ صورتحال جو ہے وہ ولیٹائل ہو چکی ہے. تو اس ٹائم بڑی ضروری ہے پولیٹیکل انسرٹینٹی جو ہے اس کو ختم کیا جائے، سیٹل کی جائیں چیزیں. اور جیسے ہی یہ سیلاب کی صورتحال تھوڑی سی بہتر ہو اور ڈی واٹرنگ ہم کر لیں، یعنی جہاں جہاں پہ پانی ہے وہ پانی ختم ہو جائے، تو میرا ذاتی خیال یہ ہے کہ پاکستان کو الیکشنز کی طرف جانے کی ضرورت ہے، تاکہ ایک فریش مینڈیٹ آئے اور فریش مینڈیٹ کے ساتھ لوگ جو ہے وہ سرٹینٹی کے ساتھ پاکستان کی اکانومی کو آگے لے کر جا سکیں. ٹائم زیادہ میرے خیال میں نہیں ہے، لیکن یہ ہے کہ سیلاب کی صورتحال بھی سامنے رکھنے کی ضرورت ہے. یہ نہ ہو کہ ایک طرف لوگ پانی میں گرے ہوئے ہیں اور دوسری طرف ہم الیکشن کی طرف چلے جائیں. تو تھوڑا سا سیکوینسنگ کو بہتر کرنے کی ضرورت ہے. مہتاب صاحب، آپ کیا سمجھتے ہیں کہ سیلاب سے نپٹنے کے لیے ابھی ہمیں کتنا ٹائم اور درکار ہے؟ یعنی کہ دیکھیں، ہم اب جو اپڈیٹ سامنے آ رہی ہیں اس میں یہ ہے کہ وہاں پہ وبائی امراض پھیل رہی ہیں، بہت شدید وبائی امراض پھیل رہی ہیں. ٹھیک ہے، پانی جو ہے وہ وہاں سے ابھی تک اس کی نکاسی کا کام شروع نہیں ہوا. اب جب پانی کی نکاسی کا کام شروع ہو جائے گا، میرے خیال میں ابھی ہمیں کم از کم 6 مہینے چاہیے ان لوگوں کو دوبارہ سے اپنے گھروں میں جا کے. دیکھیں، بنیادی طور پہ اس کے 2-3 فیزز ہیں. پہلا فیز یہ ہے کہ آپ کو ریلیف کا کام کرنا پڑا ہے، کرے گا، ریسکیو کریں لوگوں کو فوری طور پہ، وہ کافی حد تک وہ ہو چکا ہے. اب ریلیف کا پیریڈ ہے، ریلیف کے بعد کنسٹرکشن کا پیریڈ ہے. کنسٹرکشن کا پیریڈ تھوڑا ٹائم لگے گا. میں سمجھتا ہوں کہ جب ری ایبلیٹیشن کا پیریڈ ختم ہو جائے تو میرا ذاتی خیال یہ ہے، اور جو اس پہ مزید بھی بات میں کروں گا کسی ایکسپرٹ سے بات کر کے، کہ جنوری فروری کے بعد جو ہے وہ الیکشنز کی طرف جایا جا سکتا ہے. تو بنیادی طور پہ ہمیں اسی طرف جانا ہے، بجائے اس کی کہ لنگر آن کریں
اور پرابلم زیادہ ہو کیونکہ اگر حکومت جو ہے وہ ختم ہوتی ہے تو اس کے 2 سے 3 ماہ کے اندر الیکشنز ہونے ہیں، تو وہ ٹائم جو ہے وہ انٹرم پیریڈ میں بھی یہ ریہیبلیٹیشن اور ریکنسٹرکشن کا کام جاری رہ سکتا ہے. لیکن لوگ جہاں سے اپنے گھروں سے جب وہ ان گھروں کے اندر واپس چلے جائیں تو کم از کم الیکشنز اس ٹائم ہونے چاہیے. تو یہ بنیادی باتیں تھیں جو ہم نے کی ہیں. آپ سے گزارش ہے کہ آپ ہمارے چینل کو سبسکرائب بھی کریں، لائک بھی کریں، کمنٹس بھی کریں اور اپنے عزیز دوستوں کے ساتھ شیئر بھی کریں اور فیڈ بیک ضرور دیجیے گا. نئے پروگرام تک مہتاب اور طارق کو اجازت دیجیے. خدا حافظ.